أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. عن مولانا موسى بن جعفر عليه على تحية والسلام: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاء الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كانت يسعد فيها بأعماله وظلم في الإسلام ظلمة لا يصدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحسن سور المدینۃ لہا. ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولایت فقیہ کے بارے میں جاری ہے، اور ہم اس کتاب کے متن سے آہستہ آہستہ ان مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جنہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے نظریے کی بنیاد میں بیان کیا، اور اس نظریے کو اسلام کے حکومتی سیٹ اپ کے طور پر متعارف کروایا. ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ان احادیث سے نورانیہ کے بارے میں جاری تھی کہ جنہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب ولایت فقیہ میں بیان کیا ہے، کہ جن احادیث کی روشنی میں آپ فرما رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کا نظام احادیث سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے. گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں حدیث نورانی بیان کی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہم ارحم خلفائی. اس حدیث سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استنباط کیا کہ رسول خدا فرما رہے ہیں اللہم ارحم خلفائی، تو یہاں پر جو خلفاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لے رہے ہیں ان کا اتم میں مصداق حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ غیبت کبریٰ کے دور میں ایسے فقہا ہیں کہ جو باقاعدہ اسلام کی بنیادوں کا دفاع کرنے والے ہیں، اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، اور اسلام کے اس سٹرکچر کو باقاعدہ طور پر قائم رکھنے والے ہیں. اس موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کمپلیٹ ہو گئی. آج جو روایت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں یہ روایت معروف ہے علی بن حمزہ کے عنوان سے، یعنی اس کے راوی علی بن حمزہ ہیں. یہ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یہ سنا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا مات المؤمن بکت علیہ الملائکۃ وبقاء الارض، کہ جب کسی مؤمن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس مؤمن کے انتقال کی وجہ سے اس مؤمن کے اوپر ملائکہ گریا کرتے ہیں. وبقاء الارض، اور زمین کے وہ جو بقاء ہیں، وہ جو مقامات ہیں، وہ بھی اس مؤمن کے اوپر گریا کرتے ہیں. کون سے زمین کے مقامات؟ التی کانا یعبد اللہ علیہا، کہ جن مقامات کے اوپر یہ مومن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا. یہ دو مقامات اس مومن کی وفات پر اور اس مومن کے انتقال پر گریا کرتے ہیں. اور تیسرا مقام فرما رہے ہیں وابواب السماء، اور آسمان کے وہ دروازے بھی اس مومن کے انتقال کے اوپر گریا کرتے ہیں. کون سے آسمان کے دروازے؟ التی کانا یسعد فیہا باعمالہ، کہ جن دروازوں کے اوپر یہ مؤمن صعود کرتا تھا اپنے اعمال کے ذریعے سے، یعنی مؤمن جو اعمال انجام دیتا تھا ان اعمال صالح کے ذریعے سے معراج کرتا تھا، اور باقاعدہ ان دروازوں کے ذریعے سے وہ مقامات عالیہ تک فائز ہوتا تھا اور وہاں تک پہنچتا تھا. یہ تین مقامات
اس مومن کے انتقال کے اوپر گریا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ اہم مورد ہے کہ جسے امام خمینی ولایت فقیہ کے اس بات کے لیے باقاعدہ طور پر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے وَسُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَةٌ، یعنی جب یہ مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسلام کے وجود میں ایک شگاف آ جاتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا سوراخ پیدا ہو جاتا ہے کہ لا یسدھا شیء، کہ اس سوراخ کو کوئی بھی چیز پر نہیں کر سکتی۔ یہاں تک تو ہماری حدیث بطور اطلاق مومن سے متعلق تھی، لیکن یہاں پر جو دلیل بیان ہو رہی ہے اس حدیث کے ذیل کے اندر، یہ دلیل بیان اس مطلب کی طرف کر رہی ہے کہ وہاں حدیث کے آغاز میں جو ہم نے فرمایا اذا مات المؤمن، وہ مومن ہر مومن نہیں ہے بلکہ مومن جو فقیہ ہو۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں لأن المؤمنین الفقہاء، کون سے مؤمنین؟ کہ جو فقہا ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حصون الاسلام کا حسن صور المدینہ لہا، یہ مؤمنین باقاعدہ اسلام کے قلعے ہیں، ایسے ہی جیسے باقاعدہ شہر کے اطراف میں دیوار ہوتی ہے، باقاعدہ شہر کے اطراف میں ایک باڑ لگائی جاتی ہے یا ایک حفاظ لگایا جاتا ہے جس سے شہر کی حدود کا تعین ہو جائے، جس طرح سے شہر کے باہر باقاعدہ اس طرح سے یہ ایک علامت لگائی جاتی ہے جس سے شہر کی حدود کا تعین کیا جا سکے، اسی طرح سے فرما رہے ہیں کہ فقہا بھی کیا ہے؟ اسلام کے وہ قلعے ہیں، جس طرح قلعے کے اطراف میں دیواریں ہوتی ہیں، یہ دیواریں جب قائم ہو گئی تو اب ان دیواروں کے قیام سے قلعے کی حفاظت قابل امکان ہے اور ممکن ہے۔ اگر قلعے کے اطراف میں یہ دیواریں قائم نہ ہوں تو پھر قلعے کا دفاع کرنا ممکن نہیں ہے، ہر کوئی شخص قلعے کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں آج کل جہاں بھی آثار قدیمہ موجود ہیں، جہاں جہاں بھی قدیمی قلعے موجود ہیں، ان کے اطراف میں بڑی بڑی لمبی چوڑی موٹی قسم کی دیواریں بنائی جاتی تھیں تاکہ کوئی باہر سے اس قلعے کے اندر نفوذ نہ کر سکے۔ اگر باہر سے قلعے کے اوپر حملہ بھی ہو تو وہ دیوار جو ہے وہ اس قلعے کا دفاع کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اسی طرح سے اگر اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے، چاہے وہ حملہ ثقافتی اعتبار سے ہو، چاہے وہ حملہ اسلامی تعلیمات کے اوپر حملہ ہو، تو یہاں پر قلعے کی دیواروں کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اس قلعے کے اس حصار کی طرح باقاعدہ اس قلعے کا کیا کریں؟ دفاع کریں۔ جیسے قلعے کے اطراف میں وہ دیواریں قلعے کا دفاع کرتی ہیں، جیسے شہر کے اطراف میں موجود وہ دیواریں شہر کا دفاع کرتی ہیں، اسی طرح سے یہ علماء جو ہیں یہ اسلام کے اطراف میں موجود ایک باقاعدہ دیوار کا اور باقاعدہ ایک مضبوط چٹان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی اسلام پر یلغار بولتا ہے تو یہ علماء میدان میں آتے ہیں اور آ کر اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں کہیں کہ اس حدیث سے مراد صرف عصر حضور کے علماء تھے یا اس حدیث سے مراد خود حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور عصر غیبت کبریٰ میں اسلام کو باقاعدہ آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی آئے اسلام کے اوپر حملہ کر دے، اسے نقصان پہنچائے، تو یہ اسلام کے اغراض و مقاصد سے منافی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا تمام وہ دلائل جو گزشتہ روایت میں جس میں ہم نے بیان کیا اللہم ارحم خلفائی، وہ تمام دلائل بھی یہاں پر صادق آئیں گے۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر علماء کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کریں، جیسے قلعے کے اطراف میں موجود دیواریں قلعے کا دفاع کرتی ہیں، شہر کے اطراف میں موجود دیواریں شہر کا دفاع کرتی ہیں، اسی طرح سے اسلام کا دفاع علماء نے کرنا ہے۔ اور یہ ایک تصور کیا جائے کہ انہوں نے اسلام کی تمام حدود و ثبور کا ایک احاطہ کر رکھا ہے علماء نے، جیسے کہ باقاعدہ قلعے کا احاطہ کیا ہوتا ہے دیواروں نے اور شہر کا احاطہ کیا ہوتا ہے ان دیواروں نے اور ان باڑوں نے۔ یہاں یہ حدیث ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 پر حدیث نمبر 3 کے تحت یہ حدیث آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس
حدیث کے متن سے متعلق، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اسی کافی کے اندر دوسری روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن میں باقاعدہ اذا مات المؤمن کی جگہ پر یہ قید موجود ہے کہ اذا مات المؤمن الفقی، یعنی فقی کا کلمہ وہاں پر باقاعدہ ذکر ہے. باقی روایت اسی طرح سے ہی ہے، لیکن یہ جو روایت ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے اس میں فقی کا کلمہ موجود نہیں ہے، بلکہ موجود ہے اذا مات المؤمن. تو ہم اگر اس دوسری روایت کو کافی کی اس پہلی روایت کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں صدر میں جہاں اذا مات المؤمن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں سے ایک فقی کا کلمہ حذف ہو چکا ہے، یعنی اسے وہاں پر ہونا چاہیے تھا جو ابھی وہاں پر موجود نہیں ہے. لہذا اگر وہ کہیں کہ اس کے مطلب کے اوپر آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ کلمہ وہاں سے حذف ہے، تو ہم کہیں گے کہ دوسری روایات جو کافی میں موجود ہیں جہاں پر یہ قید لگائی گئی ہے کہ اذا مات المؤمن الفقی، تو یہاں اس قید سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس روایت ابی حمزہ کے اندر بھی فقی کا کلمہ موجود تھا جو حذف ہو چکا ہے. دوسری دلیل اس میں یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ ذیل روایت میں جو یہ مطلب بیان ہو رہا ہے کہ لأن المؤمنین الفقہاء حصول الاسلام، کہ مؤمنین جو فقہا ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، تو اوپر جو دلیل بیان کی جا رہی ہے، جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اس مطلب کی دلیل کے طور پر جو کلمہ لے کر آ رہے ہیں وہ ہے مؤمنین کا فقہا کے ساتھ. تو یہ جو قید ہے مؤمنین فقہا کی، یہ ذیل روایت میں اس مطلب کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ صدر روایت میں بھی فقہا کا کلمہ موجود ہونا چاہیے، جو موجود نہیں ہے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر وہاں سے حذف ہو چکا ہے. اور تیسری دلیل وہاں پر جو پیش کی جا سکتی ہے اسی روایت کے متن سے، وہ کلمہ حسن ہے کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ حسن سور المدینہ لہا، جیسے شہر کے اطراف میں باقاعدہ یہ دیواریں، باقاعدہ یہ باڑیں، باقاعدہ یہ جو حصار قائم کیا جاتا ہے جو شہر کا دفاع کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شہر کا دفاع کریں گے. اور علماء کو ان سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مومن کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اور ہم اپنے عام معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ تمام مؤمنین جو حقیقی معنی میں مؤمن ہو وہ اسلام کا اس طرح سے دفاع نہیں کر سکتے جس طرح سے یہ حصن سور مدینہ کا دفاع کرتی ہے. لہٰذا اسلام کی تمام ثغور کا اور تمام حدود کا اور تمام تعلیمات کا دفاع کرنا فقی کے بس کی بات ہے. لہٰذا یہ تین دلائل اس بات پر واضح دلیل ہے کہ آغاز روایت میں اذا مات المؤمن کے بعد ایک کلمہ فقی ہونا چاہیے جو وہاں پر موجود نہیں ہے. یہ روایت سے متعلق تمام مطلب بیان کرنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس روایت میں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ حقیقت ہے اسلام کی حفاظت، اسلام کی نگہبانی کرنا، تاکہ وہ اسلام کی عقائد کو، اسلام کی آئیڈیالوجی کو، اسلام کے نظریات کو باقاعدہ محفوظ کر سکے اور ہر قسم کے حملے سے اس کو محفوظ رکھیں اور اس کا دفاع کریں. ممکن ہے یہاں پر کوئی شخص کہے کہ ہم ان دو روایتوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے جمع کرتے ہیں کہ یہ جو پہلی روایت جس میں اذا مات المؤمن کہا گیا ہے، اور یہ دوسری روایت جس میں اذا مات المؤمن کے بعد مؤمن فقی کہا گیا ہے، ان دونوں روایتوں کو اس طرح سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ مؤمن نہ ہو، کون سا مومن؟ جو مومن قیام کر رہا ہے اور اس فقی کو آ کر سپورٹ دے رہا ہے. اگر یہ مومن اس فقی کو آ کر سپورٹ نہ دے تو یہ فقی اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا ہے، اسلامی احکام کو باقاعدہ معاشرے کے اوپر نافذ نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا مومن کے سپورٹ کے بغیر فقی باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست قائم نہیں کر سکتا ہے، اسلامی حدود و ثغور کو، باقاعدہ اسلامی قواعد و ضوابط کو نافذ نہیں کر سکتا. پس اس فقی کے لیے چونکہ مومن کی سپورٹ کا ہونا نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس سے یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ مومن اس دنیا سے چلا جائے تو یہ تین چیزیں اس کے اوپر گریا کریں گی، مثلا آسمان کے
دروازے اس کے اوپر روئیں گے، بقاء الارض اس کے اوپر روئیں گے، اور ملائکہ اس کے اوپر گریا کریں گے۔ تو یہ اس حدیث سے یہ مطلب ثابت ہو رہا ہے۔ اور وہ جو دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ اذا مات المؤمن الفقی، اس حدیث سے یہ مطلب ثابت ہو رہا ہے کہ اگر فقی فوت ہو جائے تو اسلام کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، فقی فوت ہو جائے تو اسلام کی نگہبانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ مطلب ملتا ہے کہ مومن کا ہونا بھی اسلام کے لیے نہایت ضروری ہے، اور فقی کا ہونا اسلام کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، چونکہ فقی اسلام کے نفاذ کے لیے بھی اقدام کرتا ہے مومن کی سپورٹ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اسلام کی آئیڈیالوجی کا دفاع بھی کرتا ہے۔ لیکن ہم اس جمع کرنے والے مدعی سے یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ جو جمع کی بہت اچھی کوشش کی ہے، لیکن ذیل حدیث میں وہ جو 3 فقرے موجود ہیں، لأن المؤمنین الفقہا، یہ فقہا کی قید اس بات کی دلیل ہے کہ صدر روایت میں فقی کا لفظ حذف ہو چکا ہے۔ حصول اسلام کی جو قید ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صدر روایت میں فقی کا لفظ حذف ہو چکا ہے، چونکہ ہر مومن جو ہے وہ اسلام کا باقاعدہ قلعہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جس طرح سے یہ انہوں نے کہا کحسن سور المدینہ لہا، جیسے شہر کے اطراف میں وہ باقاعدہ دیواریں شہر کا دفاع کرتی ہیں، اسی طرح سے مومن فقی جو ہے وہ باقاعدہ اسلام کا دفاع کرتا ہے۔ یہ دلائل اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ آغاز روایت میں کلمہ فقی موجود تھا جسے حذف کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے جو جمع کرنے کی کوشش کی ہے وہ کوشش تو اچھی ہے لیکن جمع نہیں ہو پا رہی یہ دونوں روایات، لہٰذا دونوں روایات میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اذا مات المؤمن الفقی، کہ اگر مؤمن فقی اس دنیا سے چلا جائے تو اسلام کے اندر ایک ایسا شگاف آ جاتا ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی ہے۔ جب اسلام کے اندر ایک ایسا شگاف آ گیا تو اسے پر کرنا ممکن نہیں ہے، یہ اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ مومن وہ مومن ہے جو اسلام کا دفاع کر رہا ہے، جو اسلام کو باقی رکھ رہا ہے اور اسلام کی حدود و ثغور کو باقاعدہ حفظ کیے ہوئے ہے۔ اہم مطلب جس کی طرف اشارہ اس نورانی حدیث میں کیا جا رہا ہے وہ ہمارے آپسی اور ظاہری پروٹوکول سے ہٹ کے ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو تعارفات میں بہت سے کلمات کہہ لیتے ہیں، مثلا کسی کو کہا جائے گا کہ شریعت مدار ہے، کسی کو کہا جائے گا کہ مستطاب ہے، کسی کو کہا جائے گا کہ حجت الاسلام ہے، کسی کو کہا جائے گا کہ ثقۃ الاسلام ہے، کسی سے کہا جائے گا کہ علامۃ الدار ہے، کسی سے کہا جائے گا کہ آپ آیت اللہ ہیں۔ یہ ہم لوگ آپس میں حوزوی ماحول میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، لیکن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جو اس روایت میں باقاعدہ مومن کے ساتھ فقہا کی قید لگائی ہے، یہ ایسے پروٹوکول کی طرح نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو القابات سے نوازتے ہیں، بلکہ امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا یہاں ایسے مومن فقی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو باقاعدہ اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے، یعنی خانہ نشین نہ ہو، جو باقاعدہ معاشرتی امور انجام نہ دے رہا ہو، ایسے فقی کی طرف یہ روایت اشارہ نہیں کر رہی ہے۔ وہ فقی جو اسلام کے قوانین کی حفاظت نہ کر رہا ہو، فقی ہو، اس فقی کی طرف بھی یہ روایت اشارہ نہیں کر رہی ہے۔ وہ فقی جو فقی ہے لیکن اسلامی قوانین کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، یہ حدیث اس فقی کو بھی شامل نہیں ہے۔ وہ فقی جو فقی ہے لیکن لوگوں کے معاشرتی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا اور ان معاشرتی معاملات میں سدھار لانے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ روایت ایسے فقی کو بھی شامل نہیں ہے۔ وہ فقی جو فقی ہے لیکن مسلمانوں کے روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جستجو نہیں کر رہا، یہ روایت ایسے فقی کو بھی شامل نہیں ہے۔ یعنی اگر مجھے کہا جائے ذاتی طور پر تو میں تو بہت سارے افراد کو فقی قرار دے دوں، لیکن یہ روایت ایسے افراد کو شامل نہیں ہے۔ پس روایت میں جو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ لأن المؤمنین الفقہا حصون الاسلام، یہ جو باقاعدہ حصون الاسلام کہا گیا ہے یہ ایسے فقہا کے لیے کہا گیا ہے جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کریں، یعنی جہاں پر بھی اسلام کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے
فقہا آگے قدم بڑھائیں اور اسلام کا ڈیفنس کریں۔ ایسے مجتہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ان روایات میں جو باقاعدگی سے اسلام کا ڈیفنس کرے، اسلام کی حفاظت کرے۔ پس جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو تعارفات میں آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک پروٹوکول دیا کرتے ہیں، محترم، آغا، حجت الاسلام، ثقۃ الاسلام، آیت اللہ، مجتہد، علامۃ الدار، یہ ہمارے آپسی القابات ہیں جو ہم کسی کو دے رہے ہیں۔ ہمارے القاب دینے میں اور امام معصوم کے القاب دینے میں بہت فرق ہے۔ امام معصوم اگر کسی کو لقب دے رہے ہیں تو وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ایک حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے اسلام کا دفاع کرنا۔ جیسے باقاعدہ شہر کے اطراف میں باقاعدہ دیوار قائم کی جائے جو شہر کا دفاع کرے، قلعے کے اطراف میں دیوار قائم کی جائے جو قلعے کا دفاع کرے، اسی طرح سے مؤمن فقیہ اگر حصون اسلام ہے امام کی نظر میں تو امام ایسے فقیہ کو کہنا چاہ رہے ہیں جو اسلام کا دفاع کرے۔ پس جو گھر میں بیٹھا رہے اس فقیہ کی طرف امام میں موسیٰ کاظم کا اشارہ نہیں ہے۔ وہ فقیہ جو اسلامی روزمرہ معاشرتی امور میں مداخلت نہ کرے، لوگوں کے روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل نہ کرے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایسے فقیہ کی طرف یہ روایت قطعی طور پر اشارہ نہیں کر رہی ہے۔ پس روایت ایسے فقہا کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو حقیقت میں حصون اسلام ہے۔ پھر یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے مثالیں بھی دیتے ہیں۔ مثلا مثال دیتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم اپنے کسی وزیر سے کہتا ہے کہ جاؤ فلاں علاقے کی فلاں مشکل کو حل کر کے آؤ، مثلا فلاں علاقے میں گیس کی پرابلم ہے، وہاں پر پانی کی پرابلم ہے، وہاں پر بالآخر ہے کوئی اور ایسی اجتماعی مشکل پیش آ گئی ہے، تو وزیر اعظم حکم دے رہا ہے اپنے وزیر کو کہ جاؤ وہاں سے جا کر یہ مشکل کو حل کر کے آؤ۔ اب یہاں پر وزیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے گھر سے نکلے، وزیر اعظم کے حکم پر عمل کرے، تعمیل کرے، جس علاقے کی طرف اسے بھیجا جا رہا ہے اس علاقے میں پہنچے اور وہاں کی مشکلات کو حل کرے۔ لیکن اگر وزیر گھر جائے، جا کر چادر لے لے اور باقاعدہ سو جائے، تو اب یہاں سوال ہوگا کہ کیا اس وزیر نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کیا؟ تو سب کہیں گے کہ نہیں، اس وزیر نے اپنے فریضے کو اور اپنے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا جو وزیر اعظم نے اس کے سپرد لگائی تھی۔ جب اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو جب کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا تو وزیر اعظم اسے پوچھے گا کہ تم نے وہ ذمہ داری جو میں نے تمہیں سونپی تھی اس کو تم نے انجام دیا یا نہیں دیا؟ یہ کہے گا میں نے تو انجام نہیں دیا۔ کیوں انجام نہیں دیا؟ گھر جا کر بیٹھ گیا۔ تو اب یہاں فوراً وزیر اعظم اسے اپنی کابینہ سے فائر کر دے گا، اسے نکال دے گا کہ مجھے تمہارے جیسے وزراء کی ضرورت نہیں ہے۔ عین یہی مطلب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ فقہا اسلام کے محافظ ہیں۔ اب فقہا کی ذمہ داری ہے اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں نافذ کریں، فقہا کی ذمہ داری ہے کہ اسلام پر ہونے والے شبہات کا دفاع کریں۔ لیکن اگر فقیہ اپنے مدرسے میں جا کر چادر اوڑھ کر لیٹ جائے، کہے میں نے درس خارج دینا ہے، کہے میں نے مباحثہ کرنا ہے، میں نے قرآن مجید کی تعلیم دینی ہے، میرا اسلام کے اجرائی معاملات سے کوئی دخل نہیں ہے، اسلام کے اوپر اگر کوئی اعتراضات ہو رہے ہیں تو ہوتے نہیں، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ فقیہ اسی وزیر کی طرح ہے کہ جس کے ذمے ایک کام سونپا گیا، اس نے کام نہیں کیا۔ لہٰذا جب امام معصوم کو پتا چلے گا کہ اس فقیہ نے ہمارا یہ کام انجام نہیں دیا اور اس کے انجام نہ دینے سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، تو امام معصوم کہیں گے کہ یہ فقیہ تو ہے لیکن حصون اسلام کی لسٹ سے اس کو باہر نکال دو، یہ اسلام کے محافظین کی فہرست میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر فقہا کی ذمہ داری کیا ہے کہ باقاعدہ باہر نکلیں اور حسن اسلام کا باقاعدہ کردار ادا کریں، اسلامی قوانین کو نافذ کریں اور باقاعدہ اسلامی تعلیمات کو معاشرے پہ نافذ کریں۔ یہی مطلب ولایت فقیہ کا مطلب ہے۔ اگر کوئی فقیہ اسلام کا دفاع کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کو باقاعدہ معاشرے میں جاری کرتا ہے، تو ہم اس فقیہ کو کہیں گے کہ یہ فقیہ کیا ہے؟ ولی فقیہ ہے۔ یہ فقیہ کیا ہے؟ حسن الاسلام ہے، یعنی اسلام کا وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جو اسلام کو ہر قسم کے نقصان سے بچاتا ہے۔ دوسری مثال جس کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں
وہ مثال یہ ہے کہ اگر آرمی چیف اپنے کمانڈر کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم فلاں بارڈر پر جا کر وہاں پر مورچے کے اندر جو نوجوان جنگ لڑ رہے ہیں، جو سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، تم جاؤ ایک دن ان کے ساتھ باقاعدہ گزارو. معمولاً روٹین ہوتی ہے کہ آرمی چیف وغیرہ یا باقاعدہ ان کے اہم افسران بارڈر پہ جاتے ہیں اور اہم دن جو ہے وہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں. مثلا عید قربان کا دن ہے، عید فطر کا دن ہے، یا ملکی اہم مناسبتوں کے دن ہیں، تو وہ بارڈر پر جا کر ان جوانوں کے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں تاکہ وہ مزید پختہ ارادے کے ساتھ بارڈر کا دفاع کریں. اب اگر آرمی چیف کسی کمانڈر کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں بارڈر پر تم نے جانا ہے اور جا کر اپنے جوانوں کا حوصلہ بلند کرنا ہے تاکہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ بارڈر کا دفاع کریں. اب یہاں پر کمانڈر کیا کرتا ہے؟ گھر جاتا ہے، جا کے چادر لے کے سو جاتا ہے، بارڈر پہ نہیں جاتا ہے. اس کے بارڈر پر نہ جانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں موجود جوانوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور ان کے حوصلے پست ہونے کی وجہ سے وہ اہم مورچہ جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اب جب آرمی چیف کو پتا چلے گا کہ ہمارے فوجی کمانڈر نے ہمارے حکم عدولی کی ہے، تو وہ فوراً کورٹ مارشل کرے گا اور ایسے فوجی کمانڈر کو اپنی افواج سے باہر نکالے گا اور باقاعدہ اسے سزا دے گا. این یہی مطلب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حصون اسلام سے متعلق ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ الفقہاء حصون الاسلام کے فقہا اسلام کے باقاعدہ محافظ ہیں، تو یہاں پر ہماری مراد بھی ہے کہ باقاعدہ عملی طور پر وہ اسلام کی حفاظت کر رہے ہوں. اگر وہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے مدرسے میں زارابا یزربو کی تعلیم دینی ہے، ہم نے فقہی احکام کا درس دینا ہے، درس خارج دینا ہے، ہم نے اصول کافی پڑھانی ہے، فروع کافی پڑھانی ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے سیاست سے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے نفاذ سے متعلق، ہمارا کوئی کام نہیں ہے اسلام میں جو بگاڑ آ رہا ہے معاشرے کے اندر اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، تو ایسے فقہا اسی کمانڈر کی طرح ہیں کہ جس نے آرمی چیف کے فرمان پر عمل نہیں کیا ہے. ہمارے آرمی چیف حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ لأن المؤمنین الفقہا حصون الاسلام، مؤمنین فقہا اسلام کے قلعے ہیں مضبوط، جن کا کام اسلام کی حفاظت کرنا ہے. ہم گھر میں اپنے امور کو انجام دے رہے ہیں، اپنے مدرسے میں اپنی روزمرہ مباحث کو انجام دے رہے ہیں، لیکن ان تعلیمات کو معاشرے میں نافذ کرنے سے متعلق ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں. اگر اسلام کے اوپر کہیں سے کوئی حملہ ہوتا ہے، کہیں عقیدتی حملہ ہوتا ہے، کہیں کوئی فکری شبہہ ڈالا جاتا ہے، تو ہم اس کے دفاع میں ہم خاموش ہیں اور بالکل کچھ اپنا کردار ادا نہیں کرتے. تو امام خمینی فرما رہے ہیں کہ ہم حصون اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے اور امام موسیٰ کاظم کی حکم عدولی کی وجہ سے ہمارا کورٹ مارشل ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ حصون اسلام کے دائرے سے خارج ہیں. یہ دو مثالیں باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فٹ کر رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ آپ علماء کہیں کہ ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، تو میں یعنی امام خمینی سوال کر رہے ہیں کہ آپ اسلام کی کیا حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ جو رکھ کے بیٹھے ہیں اپنے دینی مدارس میں، تو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے، آپ کے درس خارج دینے سے اسلامی حدود جاری ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر؟ نہیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے، آپ کے درس خارج دینے سے، اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے سے کیا اسلام کے جزائی قوانین معاشرے کے اندر جاری ہو رہے ہیں؟ تو کہیں گے ہرگز یہ قوانین جاری نہیں ہو رہے. جب آپ کے گھر بیٹھنے سے، آپ کے حوزہ علمیہ میں بیٹھنے سے، آپ کی غفلت سے اسلام میں ایک شگاف ایجاد ہو رہا ہے، تو یہ شگاف آپ کی غفلت سے ہوا ہے. جب آپ کی غفلت سے ہوا ہے تو آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق حصون اسلام کا مصداق نہیں ہے. آپ اسی فوجی کمانڈر کی طرح ہیں کہ جسے حکم دیا جا رہا ہے کہ چھاؤنی میں جاؤ اور جا کر بارڈر پہ ان مورچوں میں موجود جوانوں کی حوصلہ افزائی کرو. آپ نہیں چاہتے ہیں، وہ شکست کھاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مورچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو آپ جو حوزہ علمیہ میں بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، معاشرے میں نہیں آتے ہیں، باقاعدہ آ کر لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں کرتے ہیں،
اسلام کے جزائی قوانین کے نفاذ سے متعلق عوام کو آگاہ نہیں کرتے ہیں، اسلام پر ہونے والے شبہات کا دفاع نہیں کرتے، تو آپ کا بھی وہی حال ہے، اور آپ کو باقاعدہ امام موسیٰ کاظم حصون اسلام کے لشکر سے باہر نکال کر آپ کا کورٹ مارشل کریں گے۔ لہٰذا وہ جو اسلام کی دیوار خراب ہو جائے گی وہ پر نہیں ہوگی آپ کے وجود بابرکت سے، لہٰذا آپ کا کام ہے باقاعدہ اس کا دفاع کرنا۔ اور اگر آپ اسلام کا اسی عنوان سے دفاع کر رہے ہیں جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جس طرح موجودہ دور میں مقام معظم رہبری اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، جس طرح دیگر ممالک اسلامی میں مثلا آقا حسن نصر اللہ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، حضرت آیت اللہ سیستانی اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، قائد ملت جعفریہ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اگر اس طرح سے اسلام کا دفاع کرنے والے افراد نکل جائیں تو جو شگاف اسلام کے اندر ایجاد ہوگا اسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ دوسرا مطلب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کہا جائے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کریں، تو آپ جواب میں کہیں کہ نہیں، میرا کام جو ہے وہ مفاتیح الجنان پڑھنا ہے، میرا کام صرف دعائیں کرنا ہے، میرا کام صرف جو ہے نا وہ نمازیں ادا کرنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کرنا ہے، تو آپ نے اپنے وظیفے پر عمل نہیں کیا۔ یعنی ایک آپ کو کہا گیا کہ عقیدتی شبہات دور کرے، آپ نے کہا نہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ اسلام میں اسلامی قوانین کو معاشرے میں نافذ کرنے سے متعلق جدوجہد کریں، آپ نے کہا میں نے نہیں کرنی ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ غریبوں کی، مستحقین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آئے، باقاعدہ اسلام کے مالی سیٹ اپ کو باقاعدہ بحال کریں تاکہ اس سیٹ اپ کے اجرا سے باقاعدہ معاشرے میں اسلامی نظام کے تحت لوگوں کی مدد ہو سکے، آپ نے کہا میں نے یہ کام بھی نہیں کرنا ہے۔ یعنی وجوہات تو لے لی اور اس کو اپنے اکاؤنٹس میں جمع کر لیا، لیکن اس کو معاشرے پہ تطبیق نہیں کیا، حوزہ علمیہ میں مستحق طلاب کی معاونت نہیں کی ہے، آپ نے باقاعدہ معاشرے میں موجود مستحق افراد کی معاونت نہیں کی ہے، پیسے کو اپنے بینک میں رکھا ہوا ہے، تو آپ حصون اسلام کا مصداق ہرگز نہیں ہے۔ یہاں باقاعدہ طور پر امام خمینی ایسے فقہا کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسے فقہا سلطان شاہ حسین کی طرح ہیں۔ یہ سلطان شاہ حسین کون ہے؟ باقاعدہ ایران میں اصفہان جب دارالخلافہ تھا صفوی دور کا، تو صفوی دور کا آخری بادشاہ جو تھا وہ سلطان حسین شاہ تھا۔ جب باقاعدہ اس کو اطلاع دی گئی کہ افغانستان سے محمود افغان نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور وہ اب اپنے لشکر کے ساتھ باقاعدہ اصفہان کی طرف حملہ کر رہا ہے، تو یہ بادشاہ جو سلطان شاہ حسین ہے یہ اپنے وزراء سے کہتا ہے کہ ایک وفد بھیجو محمود افغان کی طرف اور اسے کہو کہ اگر تم اصفہان پہ حملہ نہیں کرتے تو میں تمہیں فلاں 2 شہر جو ہے نا وہ تحفے میں دے دیتا ہوں۔ تو اب جب اس کا اسلام کے دفاع سے متعلق یہ نظریہ تھا تو یہاں پر محمود افغان نے قدم آگے پیشروی کی، اصفہان پر باقاعدہ حملہ کیا، اور اس بادشاہ کو جو اپنے سرزمین کے علاقے تحفے میں دینے کے لیے تیار تھا اور اس نے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے قیام نہیں کیا، اس کو باقاعدہ قتل کر دیتا ہے اور اسے واصل جہنم کرتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ فقہا جو حوزہ علمیہ میں بیٹھے ہیں اور باقاعدہ میدان میں نہیں آ رہے اور اسلام کی تعلیمات کو باقاعدہ معاشرے میں نافذ کرنے کے بارے میں جدوجہد نہیں کر رہے، ایسے فقہا شاہ حسین کی طرح ہیں کہ جب معاشرے پر اسلامی تعلیمات پر حملہ ہوتا ہے تو یہ نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ کچھ دے دلا کے معاملہ رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام میں ایک شگاف پیدا ہو جاتا ہے کہ جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ لہذا ایسے فقہا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حصن اسلام کا مصداق نہیں ہے، جن کے سپرد اسلام کا کوئی بھی کام لگایا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مصروف ہے اپنے درس خارج میں، ہم تو مصروف ہے اپنی تعلیمات میں، اپنی تحصیلات میں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہیں پر بیٹھے ہیں اور اپنے امور کو انجام دے رہے ہیں، عین اسی کمانڈر کی طرح کہ جو آرمی چیف کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کر رہا اور گھر جا کے چادر لے کے سو گیا، عین اسی وزیر کی طرح جس نے وزیر اعظم کے فرمان پر عمل نہیں کیا، گھر گیا چادر لے کے سو گیا اور معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوا۔ یہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم بیٹھ کر باقاعدہ نظام ولایت، نظام امامت اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھیں اور معاشرے میں جائیں، اور معاشرے میں جا کر لوگوں کے درمیان گھسیں اور لوگوں کی اجتماعی، انفرادی، معاشرتی، عقیدتی مشکلات کو حل کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے وجود میں شبہات کے اندر اضافہ کریں، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا کام یہی ہے کہ شبہات کریٹ کرتے جاتے ہیں، شبہات ایجاد کرتے جاتے ہیں۔ جتنے علماء معاشرے میں جدوجہد کر رہے ہیں، ہم بیٹھ کر ان کے اوپر جو ہے نا وہ مورچے کھول دیے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے خراب کیا جائے تاکہ یہ معاشرے میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ یہ نہایت ظلم کی بات ہے۔ ہم خود تو کچھ نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی کچھ کرنے نہیں دے رہے۔ ہم سے برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ کون معاشرے کے اندر کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ہم برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ ایسے افراد کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءُ حُصُونُ الْإِسْلام، یہ افراد قطعی طور پر اس کا مصداق نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلیں، اپنے شیشے کے محل سے باہر نکلیں، اسلام کا دفاع کریں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے حوزہائے علمیہ میں بیٹھنا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے میں اسلام کا دفاع نہیں کیا، انہوں نے اسلام کی حفاظت کے اسباب فراہم نہیں کیے، انہوں نے اسلام کے جزائی قوانین کے نفاذ سے متعلق اقدامات نہیں کیے، فقط گھر بیٹھ کے کہا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں ان لوگوں نے اسلام کے اہم واجب کو ترک کر دیا ہے۔ وہ واجب کون سا ہے؟ وہ واجب مطلق ہے، واجب مشروط نہیں ہے۔ یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ واجب مطلق اور واجب مشروط کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ان فقہا کا اسلام کا دفاع کرنا واجب مطلق ہے، واجب مشروط نہیں ہے۔ واجب مشروط کسے کہتے ہیں؟ واجب مشروط ایسے واجب کو کہا جاتا ہے جس کے وجوب کے لیے کوئی شرط عائد کی جائے۔ مثلا آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر حج واجب ہے جب آپ مستطیع ہوں گے، اور جب تک آپ مستطیع نہیں ہیں، آپ کے اندر استطاعت نہیں پائی جاتی ہے، آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ یہ ہے واجب مشروط۔ لیکن واجب مطلق جس کے لیے کسی قسم کی قید و شرط موجود نہیں ہے، جس کے انجام دینا ہر حال میں ضروری ہے، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کرنا واجب مطلق ہے، واجب مشروط نہیں ہے۔ یعنی فقیہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پیچھے اگر 10 لاکھ افراد کی فوج ہوگی تو میں اپنے حوزہ علمیہ سے باہر نکلوں گا اور اسلام کا دفاع کروں گا۔ فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ فقیہ کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اسلامی تعلیمات کے نفاذ سے متعلق جدوجہد کرے اور ان کو پہنچانے کی کوشش کرے، اپنے خوبصورت مدرسہ علمیہ سے باہر نکلے، اپنے محاذ سے باہر نکلے اور آ کر باقاعدہ اپنے فرائض کو اور وظیفے کو انجام دے۔ پھر باقاعدہ اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ حوزہائے علمیہ میں اس واجب کی ادائیگی کے لیے اسباب فراہم کرنا یہ فقیہ کی ذمہ داری ہے، تاکہ ان اسباب کی فراہمی سے باقاعدہ طور پر اسلام کا دفاع ہو سکے۔ فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حوزہائے علمیہ میں ایسے طلاب کی تربیت کرے تاکہ باقاعدہ وہ اسلام کا دفاع کر سکے۔ باقاعدہ فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے طلاب کو ایسے مروجہ علوم سکھائے تاکہ اگر فقیہ کے پاس حکومت آ جائے تو معاشرتی مینجمنٹ سے متعلق فقیہ درماندہ نہ ہو۔ اگر آج کسی فقیہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو ہے اسٹیٹ بینک ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ اس میں سے سود کے نظام کو باہر نکالیں اور اسلامی بینکنگ یہاں پر رائج کریں، تو فقیہ کے اسلامی بینکنگ ہوتی کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر فقیہ درماندہ ہو جائے گا۔ فقیہ کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا، لوگ فوراً حملہ کریں گے کہ اسلام کے پاس اقتصادی سیٹ اپ موجود نہیں ہے، لہٰذا فقیہ نے اپنے فرائض انجام دینے میں غفلت کی ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ اسلام کا دفاع تھا، اگر حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذمہ اسلام کا دفاع تھا، تو آپ اسلام کے عقائد کا دفاع کرتے تھے، اسلام کے احکام کا دفاع کرتے تھے، اسلام کے نظام کا دفاع کرتے تھے، باقاعدہ اسلامی تعلیمات کو معاشرے پہ جاری کرتے تھے۔ تو یہ کام اگر فقیہ نے حصول اسلام کا مصداق بننا ہے تو انہی تمام امور کو انجام دینا ہے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں انجام دیا، جسے حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام نے انجام دیا۔ ہم سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، تمام وہ تعلیمات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی تھی، ان تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں۔ وہ چیزیں جو نسل در نسل ہمارے تک
پہنچ رہی ہیں ان تعلیمات پر ہم بحث کر رہے ہیں اور اسی کو اسلام سمجھ کر ہم اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں اور دور حاضر کے جدید تقاضوں سے مطابق اسلام کی تشریح نہیں کر رہے۔ امام خمینی باقاعدہ یہاں پر علوم غریبہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آج کے دور میں اسلامی تعلیمات علوم غریبہ کی مانند ہو چکی ہیں، یعنی ایسے اسرار آمیز ما فوق طبیعت علوم کی طرح ہو چکی ہیں جیسے سحر ہے، جیسے جادو، رمل، تسخیر ارواح یا جن، تسخیر اجنہ، اس قسم کے جو علوم ہیں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں رائج نہیں ہے۔ ہر کسی کو سحر نہیں آتا ہے، ہر کسی کو علم رمل اور علم جفر نہیں آتا ہے، ہر کسی کو معاشرے میں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو جب ان چیزوں کا ہر کسی کو معاشرے کے اندر علم نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ معاشرے میں ان چیزوں کو ادا نہیں کر پائے گا، ان چیزوں کو معاشرے میں منتقل نہیں کر پائے گا۔ جب معاشرے میں ان چیزوں کو منتقل نہیں کر پائے گا تو اس کے نتیجے میں جو بگاڑ پیدا ہوگا، جو مشکلات ایجاد ہوں گی، اس مشکلات کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ آئے اور آ کر اس بگاڑ کو درست کرے اور اس کی اصلاح کرے۔ یہاں پر پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ عرض کیا کہ علوم غریبہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام علوم غریبہ کی مانند ہو چکا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نورانی احادیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَمْ يَبْقِ إِلَّا اسْمُ، کہ اسلام کا صرف نام ہی باقی رہے گا اور کچھ نہیں رہے گا، یعنی اسلامی تعلیمات وہاں سے بالکل ایسے جیسے ختم ہو چکی ہیں۔ جو اسلامی تعلیمات معاشرے میں جاری ہونا تھی وہ جاری نہیں ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر کہتے ہیں، باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نور کے اندر کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی اور زانیہ کو دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ہم یہ بات تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہماری تمام کی تمام رقابت، تمام کا تمام مقابلہ اس چیز کے اوپر ہے کہ اس آیت کو خوبصورت انداز میں کون پڑھتا ہے، صوت میں کون پڑھتا ہے اچھے انداز میں، لحن میں کون اچھی طرح سے پڑھتا ہے، بہت خوبصورت قراءت کے انداز سے اس کو کون پڑھتا ہے۔ ہم بڑے بڑے مقابلے کروا دیں گے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں، جس میں صوت ہو، لحن ہو، تجوید ہو، حفظ ہو، قراءت ہو، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا، لیکن اس آیت کے نفاذ سے متعلق ہم خاموش ہیں۔ ہم اس آیت کے نفاذ سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کریں گے اور بالکل اقدام نہیں کریں گے۔ تو یہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سیاتی علی امتی زمان لا یبقى من القرآن الا رسم، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں میری امت کے درمیان قرآن ایک رسمی حیثیت رکھے گا، یعنی لوگ تلاوت پر توجہ دیں گے کہ تلاوت خوبصورت کون کرتا ہے، قراءت کون کرتا ہے، حفظ بہتر انداز میں کون کرتا ہے، اور انہی چیزوں پر زور دیں گے۔ قرآن کے نفاذ سے متعلق ان کی کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ وہ دور کون سا تھا؟ وہ دور یہی ہے کہ سیاتی علی امتی زمان، ان کے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من القرآن الا اسمو، کہ جس میں قرآن صرف نام کا باقی رہ جائے گا، ولا من الاسلام الا اسمو، اور اسلام کا بھی صرف نام باقی رہے گا۔ حدود کے اجراء کے بارے میں، آپ تعزیرات کے اجراء کے بارے میں، آپ اسلام کے معاشرتی نظام اور حکومتی سیٹ اپ کے قیام کے بارے میں جب گفتگو کریں گے تو کہیں گے کہ نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کام خوبصورت تلاوت کرنا ہے، ہمارا کام احادیث کو حفظ کرنا ہے، ہمارا کام ان چیزوں کو آگے منتقل کرنا ہے، لیکن اس کے نفاذ سے متعلق جدوجہد کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مطلب کی طرف پہلے سے اشارہ فرما چکے ہیں۔ پھر یہاں فرماتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ہمارا کام باقاعدہ فقر و فحشا کو دور کرنا ہے، ہمارا کام اسلامی تعلیمات کو باقاعدہ رائج کرنا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کو رواج سے متعلق ہم معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو آج یہ جو معاشرے میں کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، ان کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ کیوں؟ چونکہ ان کا جسم ہوگا لیکن مرضی اس پہ اللہ کی ہوگی، مرضی اس پہ اسلامی تعلیمات کی ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ یہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، یہ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے آئین کو ایکسپٹ کیا ہے، جس آئین میں
توحید کی بالادستی ہے، جس آئین میں نبوت کی بالادستی ہے، جس آئین میں اسلامی تعلیمات کی بالادستی ہے، جب ان اسلامی تعلیمات کی بالادستی ہوگی تو ان کے جسم پر ان کی مرضی نہیں ہوگی، ان کے جسم پر اسلام کی مرضی ہوگی۔ اگر یہ اس آئین کو ایکسپٹ نہ کرتے تب یہ نعرہ لگا سکتے تھے کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن تب اس صورت میں ان کو اسلامی ریاست سے اور اسلامی اسٹیٹ سے بے دخل کر دیا جاتا کہ باہر جاؤ، باہر جا کر اس قسم کے نعرے لگاؤ۔ کیوں؟ چونکہ اگر تم نے اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہ کر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ ان دونوں کو کیا کرو، 100 کوڑے لگاؤ۔ لہٰذا حاکم اسلامی کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرا جسم میری مرضی والوں کو اٹھا کر لے کر آئے چوک کے درمیان اور ان کو باقاعدہ کوڑے لگائے کہ جو میرا جسم میری مرضی کا شعار بلند کر کے باقاعدہ معاشرے میں فحاشی اور عریانی کو عام کر رہے ہیں۔ لہذا اسلام کے اجتماعی اور معاشرتی قوانین کا نفاذ کرنا فقیہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر فقیہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا تو یہ حصول اسلام کا مصداق نہیں ہے۔ لہذا قرآن فقہا سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو آؤ، معاشرے کے اندر حدود اسلامی کے اجرا کے لیے جدوجہد کرو، قیام کرو، تب جا کر تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بنو گے، تب تم جا کے رسول خدا کی اس حدیث کا مصداق بنو گے کہ جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اللہم ارحم خلفائی۔ لیکن اگر تم گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو، اسلامی تعلیمات کے فروغ کے بارے میں جدوجہد نہ کرو تو تم اس کا مصداق نہیں ہو۔ باقاعدہ آج اسلامی معاشرے کے اندر حدود و جزا کا نظام باقاعدہ نافذ ہونا چاہیے، باقاعدہ اسلامی تعلیمات کو معاشرے کے اندر نافذ ہونا چاہیے اور معاشرے کے اس نظم و نسق کو برقرار کر کے مدینہ فاضلہ کا قیام وجود میں لایا جائے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حفاظت کریں، اور یہ اہم واجبات میں سے ہے، یہ واجب مطلق ہے، واجب مشروط ہرگز نہیں ہے۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور یہ ہماری نماز پڑھنا، ہمارا روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے اوپر امور واجب ہے، ہم ان کو ترک نہیں کرتے۔ عین اسی طرح سے اسلام کی حفاظت کرنا، اسلامی سیٹ اپ کو، اسلامی نظام کو معاشرے میں نافذ کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، ہم اسے کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ آلاف و تحیت وسنا جس دن ظہور فرمائیں گے اس دن ہم نماز پڑھیں گے، جس دن امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اس دن ہم حج کریں گے، جس دن امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اس دن ہم خمس دیں گے۔ خمس کے بابت میں ممکن ہے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، لیکن باقی واجبات سے متعلق وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی کو امام زمانہ پر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ حکومت اسلامی کے لیے بھی آپ کو جدوجہد کرنا اسی طرح سے ضروری ہے، ہر زمانے میں ضروری ہے، جس طرح سے ہر زمانے میں آپ کے لیے باقاعدہ طور پر قیام کرنا ضروری ہے اور اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر فرمانے کہ اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے اگر ہمیں خون بھی بہانا پڑے، نوجوانوں کی قربانیاں بھی دینی پڑے، اپنی مخدرات کی قربانی بھی دینی پڑے، ان کی چادریں بھی دینی پڑے، تو ہمیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ اسلام سب سے زیادہ باارزش ترین چیز ہے، اور باقاعدہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ انسان اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور پھر اگر وہ چیز بہت ہی قیمتی ہے تو اس قیمتی شے کے لیے انسان اپنی ناموس کو بھی قربان کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وسنا نے کیا۔ حضرت سید الشہداء کے مد مقابل سب سے قیمتی چیز حضرت سید الشہداء کے لیے اسلام تھا۔ حضرت سید الشہداء نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے مہمانوں کی بھی قربانیاں دی، اپنے جوانوں کی بھی قربانیاں دی، اپنے ششماہا کی بھی قربانی دی، اپنی قربانی بھی دی۔ حضرت سید الشہداء نے اسلام کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ اسلام برقرار رہ سکے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو سکے، اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ آگے پھیل سکے۔ لیکن حضرت سید الشہداء نے اسلام کی اس بقا کی خاطر، اسلام کی اس سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ہم ہیں کہ اسلام کے تعلیمات کے نفاذ کے لیے اپنا کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
پھر امام خمینی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اس وقت بن سکتے ہیں کہ جب آپ رسول خدا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا دفاع کریں، اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے باقاعدہ جدوجہد کریں، اور ان تعلیمات کو امام زمانہ کے سپرد نہ کریں کہ وہ 1400 سال کے بعد آئیں گے، 1200 سال کے بعد آئیں گے تو وہ ان کو نافذ کریں گے۔ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے نماز میرے اوپر واجب ہے، جس طرح سے روزہ میرے اوپر واجب ہے، ان سب سے زیادہ واجب تر اسلام کا دفاع میرے اوپر واجب ہے۔ جیسے میں نماز کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے نہیں چھوڑتا، روزے کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے نہیں چھوڑتا، اسی طرح سے اسلام کے دفاع کو میں امام زمانہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں باقاعدہ ہر دور میں جب تک ہوں میں اسلام کے دفاع کے لیے جدوجہد کروں اور اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے باقاعدہ جدوجہد کروں، اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اسی مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ فقہا خمین شہر کے اس حکمران کی طرح ہرگز نہ ہو جائیں کہ جس کا یہ نظریہ تھا کہ معاشرے کے اندر گناہوں کو زیادہ فروغ دیا جائے۔ اگر معاشرے میں گناہوں کو فروغ دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے میں ظلم و ستم زائد ہوگا، ظلم و ستم اور گناہوں کی فراوانی کے نتیجے میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جلد ظہور فرمائیں گے۔ آپ لوگ فقہا جو ہیں وہ اس منطق پر عمل نہ کریں کہ ہم اپنے مدرسے میں اسلامی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنے طالب علموں کو پہنچاتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے ہم جدوجہد نہیں کریں گے، اور یہ جدوجہد امام زمان علیہ السلام کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ اگر ہم نے آج کے دور میں یہ جدوجہد کرنا شروع کر دی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے سے ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، معاشرے میں عدل و انصاف پھیلنا شروع ہو جائے گا، معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو فروغ ملنا شروع ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا امام زمانہ کا ظہور بعید ہوتا جائے گا۔ تو آپ علماء اور فقہا خمین شہر کے اس والی اور حکمران کی آئیڈیالوجی پر عمل نہ کریں، بلکہ باقاعدہ نکلیں اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے باقاعدہ طور پر جدوجہد کریں اور انہیں اسلام میں نافذ کریں۔ اگر آپ نے اپنا کردار ادا کیا تو پھر امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس نورانی حدیث کے مطابق آپ حصون اسلام کا مصداق قرار پائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو جیسے آرمی چیف اپنے کمانڈر کا کورٹ مارشل کرے گا جب وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا، حضرت امام موسیٰ کاظم بھی آپ کا کورٹ مارشل کریں گے۔ جیسے وزیر اعظم اپنے وزیر کو اپنی کابینہ سے فائر کر دیتا ہے، اسی طرح سے حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف آپ کو حصون اسلام کی اس ڈیوٹی سے باہر نکال دیں گے کہ آپ نے اپنے فرائض کو انجام نہیں دیا ہے۔ یہ وہ اہم روایت تھی جسے علی ابن ابی حمزہ کے عنوان سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے اندر بیان کیا، اور بیان کیا کہ باقاعدہ اس روایت میں یہ جو قید لگائی گئی ہے لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءُ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، اس سے مراد ایسے فقہا ہیں کہ جو اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اور عصر غیبت کبریٰ میں جو فقیہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے اور اسلام کا دفاع کرے، اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے، ان کے رواج کے لیے، ان کے فروغ کے لیے جدوجہد کرے گا، یہ فقیہ حصون اسلام کا مصداق ہے۔ اور یہ روایت ولایت فقیہ کے اس بات پہ مکمل طور پر دلالت کرتی ہے۔ اور صرف یہ تنہا روایت نہیں ہے بلکہ اسی مضمون سے متعلق مزید بھی روایات موجود ہیں۔ اس روایت کی بحث آج ہم نے کمپلیٹ کر دی، انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں روایت سکونی بیان کریں گے کہ جس سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولایت فقیہ کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس عصر غیبت کبریٰ میں اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے، اسلامی تعلیمات کے اجرا کے لیے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور اسلام کے دفاع کے لیے باقاعدہ حصون اسلام کا مصداق بن سکے۔ خداوند متعال سے ہماری یہ بھی دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ اس معاشرے میں عدل و انصاف کا حقیقی نظام قائم ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعجل فرج قائم آل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم